السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں سب ڈاکٹر محمد شمس الہدا۔ یہ ہمارا میت الامراض یعنی اولڈ پیتھولوجی کا لیکچر سیریز کا چوتھا لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ رہے تھے امراض مفردہ۔ امراض مفردہ میں ہم لوگوں نے بیسک اس کے کلاسیفیکیشنز یعنی اس کی جو اقسام تینوں جنس پڑھ لیے تھے، جس میں ہم نے سوئے مجاز کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ اگلا میرا ٹاپک ہے سوئے ترکیب، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے سوئے ترکیب کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ جو ہماری بناوٹ ہے جسم کی، اس کے ترکیب میں کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے، اسی کو ہم کہتے ہیں سوئے ترکیب، ٹھیک ہے۔ تو ہم امراض مفردہ میں 3 چیزیں پڑھے تھے، 3 اجناس پڑھے تھے: سوئے مجاز، سوئے ترکیب اور تفرق اتصال۔ یعنی مرض کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، انہیں 3 صورتوں میں مل کے مرض پیدا ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے تو مرض مفرد، اور ان میں سے 2 سے زائد ہو جاتے ہیں تو ہم 2 یا 2 سے زائد تو مرض مرکب کہتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں سوئے ترکیب کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف، کیونکہ کبھی بھی کسی بھی چیز کو جاننے سے پہلے اس کی تعریف ضروری ہوتی ہے، کسی انسان سے آشنائی کے لیے بھی اس کی تعریف جیسے ضرور ہوتی ہے، اسی لیے کسی چیز کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی تعریف بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، ڈیفینیشن کیا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو سوئے ترکیب ہم کہتے ہیں اعضاء کی ترکیب یا اس کے ساخت میں یا بناوٹ میں بگاڑ کا ہونا کیا کہلاتا ہے؟ سوئے ترکیب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوئے ترکیب تعریف ہو گئی کہ اعضاء کی ترکیب و ساخت میں بگاڑ کا ہونا سوئے ترکیب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سوئے ترکیب کے اقسام پڑھیں گے، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے سوئے ترکیب کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو ہم سوئے ترکیب کی جو قسمیں پڑھتے ہیں وہ 4 بڑی قسموں میں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پہلا ہے مرض خلقت، دوسرا ہے مرض مقدار، تیسرا ہے مرض عادت، اور چوتھا ہے مرض وضع، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے سب ڈویژن بھی دیکھ لیتے ہیں یہیں پہ چارٹ کی شکل میں، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، کنفیوژن کوئی نہ رہے۔ تو ہم نے پڑھا جنس مرض کی ایک شکل سوئے ترکیب، جس کی 4 قسمیں میں نے پڑھی: مرض خلقت، مرض مقدار، مرض عدد، مرض وضع۔ پھر مرض خلقت کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 4 حصوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ تقسیم ہوتا ہے 4 حصوں میں: مرض شکل، مرض مجاری، مرض اوعیہ اور مرض صفائح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرض مقدار کی جب ہم بات کریں گے تو اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: جنس زیادت اور جنس نقصان، یعنی مقدار میں زیادتی ہو جائے یا مقدار میں کمی ہو جائے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں مرض عدد کی۔ مرض عدد میں بھی 2 ہی صورتیں بنتی ہیں: ایک زیادتی عدد یا کمی عدد، یعنی عدد میں زیادتی ہو جائے یا عدد میں کمی ہو جائے۔ ان کے پھر سب ڈویژن ہوتے ہیں، یعنی عدد میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہو سکتی ہے: طبعی زیادتی ہو سکتی ہے اور غیر طبعی۔ اسی طرح سے عدد میں جو کمی ہے وہ 2 طرح سے ہو سکتے ہیں: طبعی ہو سکتے ہیں یا غیر طبعی کمی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا جو ہمارا چوتھا ہے مرض وضع۔ وضع میں ہم 2 پڑھتے ہیں: ایک موضع، دوسرا مشارکت، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈائیگرام جو آپ کا رے ڈائیگرام ہے، چارٹ اچھے سے یاد کر لیجیے، اسی میں سے آپ کے سارے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ڈیٹیلز میں پڑھیں گے ایک ایک کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے امراض خلقت یا مرض خلقت کے، ٹھیک ہے۔ خلقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارا تخلیق کی ہوئی، اللہ نے جو تخلیق کیا ہوا ہے، جو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اگر نقص پیدا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مرض خلقت، یعنی اس کی بناوٹ وغیرہ میں۔ اس نوع میں عضو کی ساخت یعنی اس کی شکل، سطح یا اس کے راستے یا تجاویز میں نقص آ جاتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں مرض خلقت۔ یعنی مرض خلقت میں ہم مینلی شکل کے بارے میں پڑھیں گے یا مجاریوں کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ٹریکٹ جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، یا اوعیہ کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ہم اس کو اسپیسز جو ہمارے باڈی میں پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں اوعیہ، یا مرض صفائح جو ہمارے سرفیسز ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مرض خلقت کو پھر ہم کلاسیفائی کریں گے 4 حصوں میں: مرض شکل، مرض مجاری، مرض اوعیہ اور مرض صفائح، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مرض شکل۔ نام سے ہی واضح ہے شکل، یعنی اس کے شکل میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بناوٹ میں، ٹھیک ہے، کیا ہو جائے؟ خرابی لاحق ہو جائے تو اس کو مرض ہی کہا جائے گا۔ تو اس میں ہو جائے گا، اس میں کسی عضو کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ مرض شکل میں کیا ہوتا ہے؟ کسی عضو کی شکل بگڑ جاتی ہے، اور شکل کے اس خرابی کی وجہ سے اعضاء کے افعال میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ ایکچولی میں مرض کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو افعال ہیں اس میں خلل واقع ہو جائے۔ اب خلل واقع ہو جائے، اس کی جو وجوہات ہوتے ہیں وہ اس کی سبب بن جاتے ہیں۔ جیسے اب شکل کسی کی بگڑ جائے گی، شکل بگڑنے کی وجہ سے اس کے افعال میں خلل واقع ہو جائے، تو اس طرح کے امراض کو مرض شکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے
ہاتھ کا، پیر کا، یہ سب چیزیں، ہاتھ پیر انگلیاں سب کیا ہو جائیں، ٹیڑھی ہو جائیں. اگر اس کا جو ہے شکل بگڑ جائے، ٹیڑھا ہو جائے، جیسا نارمل ہونا چاہیے اس طرح نہ رہے، تو کیا کریں گے ہم اپنا کام نہیں کر پائیں گے. ہمارے فنکشنز میں کمی آ جائے گی یا ختم ہی ہو جائے گا فنکشن. لاس آف فنکشن ہو سکتا ہے یا ڈمنش ہو سکتا ہے. تو یہ مرض کی شکل، مرض کی صورت یا مرض کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اسی طرح کا سر ناک کا چپٹا ہونا، ناک کا ٹیڑھا ہونا. بہت چپٹی ناک ہے تو دیکھتے ہیں آواز ان کی بن بنا کے آتی ہے، دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا. یا ٹیڑھا ہونا آپ نے دیکھا ہوگا ڈی این ایس جس کو کہتے ہیں ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم. ٹھیک ہے، تو یہ سب مثالیں جو ہیں وہ مرض شکل کی ہیں. ٹھیک ہے، آپ فوٹو بھی دیکھ سکتے ہیں، پیر ایک ٹیڑھا ہے تو اس کے چلنے میں کہیں نہ کہیں دشواری لاحق ہوگی. اب ہم اس کی دوسری قسم پڑھتے ہیں مرض مجاری. ٹھیک ہے، مجاری مطلب نالیوں کے بارے میں پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے، ٹریکٹ کے بارے میں پڑھیں گے. تو مرض مجاری اس کو کہیں گے جس میں کسی عضو کی مجاری یا نالیاں خراب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے مجاری کا زیادہ پھیل جانا. ٹھیک ہے، یعنی کیا ہوتا ہے، جو نالی ہوتی ہے، جو ٹریکٹ ہے ہمارے، جو نارمل اس کا ڈائیمیٹر ہو اس سے زیادہ ہو جائے، وہ پھیل جائے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہیں گے، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر اس میں دوالی میں پنڈلی کی وری پھیل جاتی ہے. ویریکوز میں ہم نے دیکھا نا ٹارٹوس وین ہو جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے اس میں مجاری کیا ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے. ٹھیک، تو اور اس کی دوسری صورت ہو سکتی ہے مجاری تنگ ہو جائے. ایک تو پھیلا ہو گیا تو بھی مرض کی شکل اختیار کر لے گا وہاں، کیونکہ وہاں اسٹریسس ہونے لگے گی. اسی طرح مجاری اگر تنگ ہو جائے، تنگ ہو جائے گا تو کسی چیز کے جو گزرنے کی چیزیں ہیں وہ آسانی سے گزر نہیں پائیں گی، تو کہیں نہ کہیں فنکشن میں کمی آئے گی. جیسے مری کا ضیق ہو جانا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، کھانا نگلنے میں ہم کو دقت ہوگی. وہ اسوفیجل اسٹرکچر ڈیولپ ہو جائے کہیں پہ. ٹھیک ہے، نیروئنگ ہو جائے اسوفیگس کا، تو کیا ہوگا، جو اس کا فنکشن ہے اس میں لاس ہوگا، فنکشن پراپر نہیں ہوگا، ڈمنش ہو جائے گا. یا اسی طرح سے کیا ہوتا ہے استھما کے کنڈیشن میں. ٹھیک ہے، وہاں پہ برانکو اسپازم ہو جاتا ہے، وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، وہاں بھی نالی جو سانس کی جو نلیاں ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کس قسم کے امراض میں آئیں گے ہمارے. ٹھیک، تو مجاری کا تنگ ہو جانا یا مجاری کا کشادہ ہو جانا. پھر تیسری جو اس کی قسم بنتی ہے مجاری کا بالکل بند ہو جانا، یعنی جو راستہ ہے وہ بالکل بند ہو جائے، آبسٹرکشن ہو جائے، اس میں سویدھا پیدا ہو جائے. جیسے آبسٹرکٹیو جانڈس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، یرقان میں کیا ہوتا ہے، مرارہ کی نالی بند ہو جاتی ہے، جس کو ہم آبسٹرکٹیو جانڈس کے نام سے جانتے ہیں. یا پتھری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو پیشاب کی نلیاں حالبین جس کو کہتے ہیں ہم، وہ بند ہو جاتی ہے، جس سے پیشاب رک جاتا ہے. پھر اس کے نتیجے میں جو ہے ہائیڈرونیفروسس وغیرہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ فوٹو میں بھی اچھے سے دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے مرض اوعیہ. ٹھیک ہے، تو اگلا ہمارا پڑھتے ہیں اس میں مرض اوعیہ. اوعیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اوعیہ ہم کہتے ہیں برتن کو، تجاویف کو. ٹھیک ہے، جو ہماری کیوٹیز ہیں، ٹھیک، ان کو کہتے ہیں اوعیہ. تو اس کو مرض تجاویف بھی کہتے ہیں. اسی لیے اس میں عضو کے کسی جوف میں بگاڑ یا خرابی پیدا ہو جاتی ہے. جو ہمارے باڈی کے اندر جو کیوٹیز ہیں، ان کیوٹیز میں کوئی خرابی لاحق ہو جائے تو اس طرح کے مرض کو ہم مرض اوعیہ کہتے ہیں یا مرض تجاویف کہتے ہیں. اس کی بھی 4 شکلیں ہوتی ہیں. پہلا کیا ہو جائے، عضو کا جوف جو ہے وہ بڑا اور کشادہ ہو جائے، یعنی جو کیوٹیز ہے وہ پھیل جائے، زیادہ بڑا ہو جائے. ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہائیڈروسیل کی کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے، یہاں جو ٹیسٹیکلس ہیں، جو اسکروٹم ہے، اس کی تھیلی کیا ہو جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے. تو کیا ہو جاتا ہے، مرض کی کیفیت ہوتی ہے وہاں پہ. اب کشادہ ہونے کی جو اسباب الگ الگ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کشادہ ہونے کے شکل میں ہمارے جو افعال ہیں اس میں کہیں نہ کہیں دقتیں پیدا ہوتی ہیں، مرض کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسکروٹم یعنی ہائیڈروسیل کا جو اگزامپل ہے وہ جوف کا کشادہ ہو جانا. اس کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے جوف کیا ہو جائے، تنگ ہو جائے. جیسے امراض معدہ میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، وہاں پہ گیسٹروپلاسٹی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو گیسٹروپلاسٹی کر کے کچھ ایریا نکالنا پڑتا ہے کچھ امراض کے نتیجے میں. تو جب اس کو نکال دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا، معدہ چھوٹا ہو جاتا ہے. تو کیا ہو جائے گا، جو کیوٹی ہماری ہے معدہ کے اندر وہ کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. تو افعال اتنا بہتر نہیں کر پائے گا. یا صغر معدہ ہم لوگ کہتے ہیں، معدہ سکڑ جاتا ہے کچھ بیماریوں کے نتیجے میں. تو یہ کس کی مثال ہے، عضو کے جوف کا چھوٹا یا تنگ ہو جانا. پھر تیسری صورت جو بنتی ہے وہ ہوتی ہے عضو کا جوف بند ہو جانا اور بھر جانا. یعنی جو جوف ہے وہ کسی طریقے سے بند ہو جائے، یعنی کہیں نہ کہیں اس کی اوپننگ ہوگی. ٹھیک ہے، یا کوئی انلیٹ آؤٹلیٹ ہوگا ہی، کوئی بھی کیوٹی ہے تو اس کا انلیٹ ہوگا، آؤٹلیٹ ہوگا. تو اس کے انلیٹ آؤٹلیٹ میں کہیں آبسٹرکشن ہو جائے، کسی وجہ سے وہ بلاک ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، مرضی کیفیت پیدا ہو جائے گی. جیسے مثانہ کیا ہے، ہماری کیوٹی ہے، ایک جوف ہی ہے تو مثانہ. اب مثانے میں بلیڈر میں کیا ہو جائے کہ آبسٹرکشن ہو جائے کس وجہ سے، یا تو کوئی پتھری آ کے وہاں پہ پھنس جائے نیک پہ، تو کیا ہو جائے گا، اس کا جوف جو ہو جائے گا بند ہو جائے گا.
تو کہیں نہ کہیں جب آبسٹرکشن ہو جائے گا، جوف بند ہو جائے گا، تو پھر جو چیز اس جوف سے باہر نکلنی چاہیے وہ نہیں نکلے گی، پیشاب ہمارا مثانے کے اندر بھرا رہے گا، مرضی کیفیت بن جائے گی۔ یا اسی طریقے سے بی پی ایچ کے کنڈیشن میں بنائن پروسٹیٹ ہائپرپلیزیا یا پروسٹیٹ کینسر کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اس کا نیک جو ہے بلیڈر کا نیک پہ ہی ہوتا ہے، اس کو دبا دیتا ہے اور راستہ بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عضو کا جوف بند ہو جانا، جیسے مثانہ کے منہ پر غدہ مزید کے بڑھ جانے کے سبب مثانہ کا جوف بند ہو جاتا ہے، یا کسی پتھری کے سبب بھی جو ہے مثانہ بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی کنڈیشن اس کی ہوتی ہے جوف کی خالی ہو جائے، یعنی اس کیوٹی کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ نہ ہوں، پورا نکل جائے۔ یہاں پہ اگزامپل یونانی میں دیا ہوا ہے، جیسے بہت زیادہ خوشی کی حالت میں کیا ہوتا ہے، خون ہمارا جو ہے جب خوشی کی حالت میں کیا ہوتا ہے، خالی ہو جاتا ہے پورا۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، باڈی کی سرکولیشن پوری پیری پہ پہنچا دی جاتی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، اٹیک آ جاتا ہے خوشی میں، کسی کو غم میں بھی اٹیک آتا ہے، کسی کو خوشی میں بھی اٹیک آتا ہے۔ یہی وجہ ہوتا ہے کیونکہ بلڈ جو ہے شارٹیج ہو جاتا ہے، کہاں پہ، ہارٹ میں، زیادہ باہر کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس قسم کا مرض ہے، جوف خالی ہو جانے کا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے تجاویز کے بارے میں پڑھا۔ اب اگلا جو ہمارا مرض ہے وہ امراض صفائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سرفیسز کے بارے میں بات کریں گے، تو اس امراض سطوح بھی کہتے ہیں، سطح، ٹھیک ہے۔ سطوح سطح کی جمع ہے، تو یہ سرفیس کی بیماریاں ہیں جس کو امراض سطوح یا امراض صفائے بھی کہتے ہیں۔ اس حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جو سرفیسز ہوتے ہیں اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جو ہمارے اعضاء کے سطوح ہیں، جو صفائے ہیں، اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ ہوتی ہے کہ کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں جن کی سرفیس کیا ہوتی ہے، کھردری ہوتی ہے، تو نارملی ان کو جو طبعی طور پہ کھردری ہونا چاہیے، تو کیا ہو جائیں، وہ چکنی ہو جائیں۔ یا اس کی دوسری صورت یہ ہو جاتی ہے، بہت سارے ہمارے سرفیسز کیا ہوتے ہیں، اسموتھ ہوتے ہیں، اسموتھ کے بجائے وہ کیا ہو جائیں، کھردری ہو جائیں، تو بھی اس کے فنکشن میں کمی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا سیلیک ڈیزیز میں، سیلیک ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے، جو ہمارا میدا ہوتا ہے، جو ہمارا آما ہوتا ہے، تو آما کے اندر جو ٹھیک ہے سیلیا ہوتا ہے وہ جھڑ جاتا ہے، شارٹنگ ہو جاتی ہے ڈیزیز کی وجہ سے سیلیا، تو کیا ہو جاتا ہے وہاں پہ جو ہے چکنا ہو جاتا ہے پورا، ٹھیک، اس کی شکنیں غائب ہو جاتی ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے، مرض سطوح یا مرض صفائے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جو طبعی طور پر ہمارے معدے کے اندر کھردراپن ہونا چاہیے تاکہ سرفیس ایریا اس کا بڑھ جائے ایبزارپشن وغیرہ کے لیے، یا آما وغیرہ میں، تاکہ وہ فنکشن زیادہ کر سکے، ایبزارپشن زیادہ ہو سکے، تو وہ کیا جائیں گی، سطحیں جب چکنی ہو جائیں گی تو سرفیس ایریا کم ہو جائے گا اور جو اس کا فنکشن ہے اس میں لاس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرض صفائے میں ہوتا ہے۔ ماڈرن میں ہم لوگ سیلیک ڈیزیز کے بارے میں اس کو پڑھتے ہیں اچھے۔ دوسری صورت ہوتی ہے جن سرفیسز کو طبعی طور پہ چکنا ہو جائے وہ کیا ہو جائیں، کھردری ہو جائیں۔ جب کھردری ہو جائیں گی پھر وہ کام نہیں کر پائیں گی۔ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں قصبۃ الرئہ میں، ٹریکیا کے اندر کیا ہو چاہیے، اسموتھ ہونا چاہیے، میوکس ہوتا ہے نا، وہاں پہ میوکس کی لائننگ ہوتی ہے، اسموتھ سرفیس ہوتا ہے، تو اچھے سے وہاں پہ میوکس کا سیکریشن آنا جانا بڑھیا سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سانس ہم اچھے سے لیتے ہیں۔ لیکن بہت سارے نتیجوں میں، انفیکشن کے نتیجے میں یا اور کسی بیماری کے نتیجے میں، ٹھیک ہے، یا پالوشن کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جو قصبۃ الرئہ کی نالی ہوتی ہے، اندرونی سطح جو ہوتی ہے اس کی سرفیس کھردری ہو جاتی ہے، جیسا آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں، نارمل ادھر دیکھا اسموتھ دکھ رہا ہے، پھر آپ لیفٹ سائڈ میں جب دیکھیں گے تو دیکھیے کھردری ہو جا رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں کیا ہوگا، پھر اریٹیشن ہوگا، پھر کھانسی وغیرہ وہی سب دقتیں ہوتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ مرضی کیفیت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سطح میں ہم نے دو چیزیں پڑھی، ایک کھردری سرفیس کا، کھردری سطحوں کا چکنا ہو جانا، یا جو طبعی طور پہ چکنے ہیں ان کا کھردرا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اگلا ہم لوگ پڑھ لیں گے، پہلا ہم نے پڑھا تھا مرض شکل، دوسرا پڑھیں گے مرض مقدار، ٹھیک ہے۔ مرض مقدار آپ جانتے ہیں، مقدار کوانٹٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہو جائے گا، اعضاء کی کوانٹٹی میں، اعضاء کی مقدار میں خلل واقع ہو جاتا ہے، بگاڑ پیدا ہو جائے گا، یعنی مقدار یا تو کم ہوگا یا تو زیادہ ہوگا، دو صورتیں بنتی ہیں، یعنی جن سے زیادت یا جن سے نقصان، یعنی مرض میں کیا ہو جاتا ہے، ہمارے جو اعضاء ہیں ان کی مقدار میں یا تو کمی آ جائے گی یا تو زیادتی ہو جائے گی۔ تو اس کی دو قسمیں پڑھتے ہیں ہم لوگ، جنس زیادت یا جنس نقصان، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کریں گے جنس زیادت کی، یعنی جنس زیادت سے مراد کیا ہوتا ہے کہ عضو کی مقدار طبعی تناسب سے بڑھ جائے، یعنی جو طبعی طور پہ ہمارے اعضاء ہونے چاہیے ان کی مقدار بڑھ جائے، ٹھیک ہے، ان کی کوانٹٹی بڑھ جائے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہو جائے گا، اس کا اماؤنٹس بڑھ جائے، مقدار کا مطلب یہ اماؤنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، تو ان کا اماؤنٹ بڑھ جائے۔ جیسے ہم نے دیکھا اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں،
पूरे बदन में आम हो, जो मकदार है वो पूरे बदन में हो या किसी मखसूस अज़ू तक महदूद हो। जैसे मोटापे के सूरत में, फरबही में, ओबेसिटी की कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो है अज़ू की मकदार बढ़ जाती है, लेकिन पूरे बदन में होता है, आम तौर पे होता है, ठीक है। दूसरा होता है, हमने देखा है कि इसमें कबीद के हिपेटोमेगैली की सूरत में क्या होता है, लीवर का साइज़ बढ़ गया, स्प्लेनोमेगैली की सूरत में स्प्लीन का साइज़ बढ़ गया, ठीक है, इसमें तिहाल हुआ, इसमें कबीद हुआ, इन सब के नतीजे में क्या होता है, सिर्फ एक आज़ा का साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसकी दो सूरतें होंगी, पूरे यानी आम तौर पर ज़्यादती हो या फिर किसी आज़ा तक महदूद हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे जिन्स नुकसान की। इसमें क्या होगा, अज़ू के मकदार में जो अमाउंट होगा उसके तबई तनासुब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, उसको कहेंगे जिन्स नुकसान। इसकी भी दो ही शक्लें होती हैं, या तो पूरे बदन में हो नुकसान या तो किसी आज़ा तक महदूद हो। पूरे बदन का यानी जस्ट फरबही का उल्टा क्या हो जाएगा, दुबलापन, लागरी, कमज़ोरी, ठीक है। बच्चा जैसे मृसमश वगैरह देखो, बच्चा पूरे जिस्म में आम तौर पे होता है, ठीक है, फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा किसी एक आज़ा में कमी लायक हो जाए, नुकसान हो जाए अमाउंट में, जैसे हम लोग लीवर सिरोसिस की बात करें, लीवर का सिकुड़ जाता है, ठीक है। इसी तरह से हुज़ाले कुल्लिया जो हम पढ़ते हैं, एट्रोफिक किडनी क्या हो जाता है, किडनी एट्रोफी हो जाती है उसमें, या किसी भी आर्गन की एट्रोफी जो होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये किसी एक अज़ू तक महदूद होता है, ठीक है। जैसे तलैफ़ कबीद जिसको हम लीवर सिरोसिस कहते हैं, ठीक है, हुज़ाले कुल्लिया, एट्रोफी ऑफ किडनी, ठीक। तो ये सब उसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर हम जो तीसरी शक्ल पढ़ते हैं सूए तरकीब की, वो होता है मर्ज़ अदद। अभी मैंने इससे पहले बात किया था अमाउंट के बारे में, अब यहाँ बात होगी तादाद के बारे में, नंबर के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इससे मुराद ये होता है कि अज़ू के तादाद में ख़राबी लायक हो जाए, अज़ू की क्वांटिटी में ख़राबी लायक हो जाए। इसको दो किस्में होती हैं, एक ज़्यादती हो जाए, दूसरा कमी हो जाए, ठीक है, ज़्यादती अदद या कमी अदद। अब हम ज़्यादती अदद की बात करेंगे। तो ज़्यादती अदद यानी उसके जो अदद है, उसकी जो तादाद है उसमें ज़्यादती हो जाए। तो ऐसा दो सूरत हो सकता है, एक ज़्यादती जो वो तबई हो, दूसरा होता है ज़्यादती गैर तबई। यानी ज़्यादती अदद की दो सूरतें बन सकती हैं, एक बन सकती है तबई ज़्यादती, दूसरी बनेगी गैर तबई ज़्यादती, ठीक है। अब हम बात करेंगे तबई ज़्यादती की। तबई ज़्यादती का पहले मफ़हूम समझ लीजिए कि यहाँ पे तबई भी है, ज़्यादती भी है, थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहा होगा। तबई ज़्यादती का मतलब होता है कि जो आज़ा जिस्म के अंदर तबई तौर पे पाए जाते हैं उनकी तादाद कम ज़्यादा हो जाए, यानी वो आज़ा जिस्म के जो जिस्म के तबई तौर पे जिस्म में पाए जाते हैं उसकी तादाद कम ज़्यादा हो जाए, तो उसको कहते हैं तबई ज़्यादती। जैसे निप्पल, दो निप्पल होते हैं, दो के बजाय तीन हो जाए। इसी तरीके से उंगलियां हैं, पाँच के बजाय 6 हो जाए। तो हमारे जिस्म के अंदर उंगलियां पाई जाती हैं तबई तौर पे, लेकिन उनकी तादाद 5 होती है, नॉर्मल 5 से ज़्यादा हो जाए उसी को कहेंगे तबई ज़्यादती। या निप्पल 2 पाए जाते हैं, 2 से ज़्यादा हो जाएं तो उसको कहेंगे तबई ज़्यादती, ठीक है। इसी तरीके से एक इसका अपोजिट होगा गैर तबई ज़्यादती। गैर तबई का मतलब ये होता है कि ऐसी ज़्यादती जो तबई तौर पे जिस्म में पहले से मौजूद ना हो, यानी कोई चीज़ जिस्म का हिस्सा नहीं है, जिस्म में वो पाया नहीं जाता, जिस्म के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे गैर तबई ज़्यादती। यानी इससे मुराद ये है कि ज़्यादती ऐसी हो कि इस तरह की ज़्यादती कोई चीज़ जिस्म में पहले से मौजूद ना हो, जैसे पथरी का होना। अब पथरी क्या है, ज़्यादती है ना, हमारे जिस्म के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक पार्टिकल्स या कोई भी चीज़ जिस्म के अंदर नहीं है, लेकिन वो इस समय पाया जा रहा है, तो वो जिस्म का हिस्सा तो है नहीं, जिसमें ऐसी चीज़ पाई जाती है तो वो गैर तबई हो गई। इसी तरीके से कीड़ों का पेट में एस्केरिस तुफैलियात का होना, तो ये क्या है, तुफैलियात क्या है, गैर तबई ये चीज़ है और ज़्यादती हो रही है, ठीक है। तो ये मिसाल हो जाती है गैर तबई ज़्यादती की, ठीक। अब हम बात करेंगे कमी के बारे में। इसी तरीके से जैसे अदद में ज़्यादती हो रही है, इसी तरह से अदद में कमी भी हो सकती है, मर्ज़ी कैफियत होगी, ठीक है। यानी आज़ा के तादाद में कमी आ जाए। इसकी भी दो किस्में होंगी, तबई कमी, गैर तबई कमी, ठीक है। तो कमी अदद से मुराद ये है कि जिस्म के अंदर आज़ा की तादाद कम हो जाए, ठीक है। इसकी दो शक्लें बनेंगी, एक बनेगी तबई कमी, दूसरा गैर तबई। जैसे ज़्यादती तबई गैर ज़्यादती था, इसी तरीके से कमी भी तबई गैर तबई होगा। अब तबई की बात करें, कमी यानी कोई चीज़ पैदाइशी तौर पे हमारे जिस्म में जो
पाया जाता है हमारे जिस्म में तबई तौर पे होना चाहिए, वो पैदाइशी तौर पे उसमें कमी आ जाए, उसके अदद में कमी आ जाए। जैसे आपने देखा होगा किसी को एक ही किडनी होती है, ठीक है, सॉलिटरी किडनी जिसको हम बोलते हैं, तो क्या है नॉर्मली हमारे जिस्म के अंदर 2 किडनी पानी चाहिए, लेकिन क्या हुआ पैदाइशी तौर पे उसकी एक ही किडनी पैदा हुआ जब तो एक ही किडनी थी। तो इस तरह की कमी को हम क्या कहेंगे, तबई कमी। लेकिन किसी की किडनी किसी डिजीज़ के कंडीशन में एक निकाल दी गई तो ये गैर तबई कमी की मिसाल बन जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा अगर पैदाइशी तौर पर एक किडनी है तो तबई कमी की मिसाल होंगे, लेकिन अगर कोई आदमी पैदाइशी तौर पे उसके 2 किडनियाँ थीं, किसी मर्ज़ में मुब्तला हुआ, उसके नतीजे में उसकी किडनी काट के निकाल दी गई, अब एक ही बची हुई है, तो इस तरह की कमी जो कहलाएगी वो गैर तबई कमी कहलाएगी। तो गैर तबई कमी की आप ये है कि पैदाइशी तौर पे कमी पैदाइशी ना हो, आदमी पैदा जब हुआ तो ठीक था, लेकिन बाद में उसके अज़ू में कमी आ गई, जैसे किसी का हाथ कट जाए, किडनी निकाल दिया जाए, आँख निकाल दिया जाए किसी वजह से, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे ठाकुर का हाथ कटा हुआ है तो ये बाद में कटा था, ठीक है, तो ये गैर तबई कमी की मिसाल हो जाएगी, ठीक है। लास्ट हमारा है सुए तरकीब का मर्ज़ वज़ा। सुए तरकीब की होती है किस्म वज़ा। वज़ा का मतलब होता है मकाम, कहाँ पे हम हैं, ठीक है। तो इससे मुराद ये है कि किसी अज़ू का मकाम और आस पास के आज़ा से उसका ताल्लुक़ में फ़र्क आ जाए अगर, तो वो या अपनी असली जगह से हट जाए या दूसरे आज़ा के साथ जो ताल्लुक़ है उसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाए, तो ऐसी सूरतों को हम मर्ज़ वज़ा कहते हैं, ठीक है। मर्ज़ वज़ा का मतलब क्या हुआ, किसी अज़ू का मकाम और आस पास के जो आज़ा हैं जो उसके ठीक है पड़ोसी आज़ा हैं उसके ताल्लुक़ में कोई फ़र्क आ जाए, यानी वो अपनी असली जगह से हट जाए, या जो उसके ताल्लुक़ हैं एक आज़ा से दूसरे आज़ा में उसमें कोई तग़य्युर पैदा हो जाए, कोई तब्दीली लायक हो जाए, कोई चेंजेस हो जाए, तो इस तरह के मर्ज़ को हम मर्ज़ वज़ा कहते हैं। यानी सूए तरकीब की वो किस्म जिसमें किसी अज़ू के मकाम और आसपास के आज़ा से उसके ताल्लुक़ में फ़र्क आ जाए, तो ऐसे मर्ज़ को मर्ज़ वज़ा कहेंगे। मर्ज़ वज़ा की 2 सूरतें हो सकती हैं, एक होता है मौज़ा, दूसरा होता है मुशारकत। हम लोग पढ़ते हैं ना, तो यानी अज़ू में वज़ा के एतबार से फ़र्क पड़ जाए, यानी अज़ू में मकाम के एतबार से फ़र्क पड़ जाए तो उसको कहेंगे मौज़ा, मर्ज़ मौज़ा। दूसरा होता है अज़ू के शिरकत के एतबार से, यानी एक अज़ू का दूसरे अज़ू से क्या ताल्लुक़ है, क्या कंट्रीब्यूशन है, उसमें कुछ गड़बड़ी अगर पैदा हो जा रही है तो ऐसे अमराज़ को हम कहेंगे मुशारकत, अमराज़ मुशारकत, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मौज़ा की। तो जब अज़ू का अपने मकाम में खलल वाक़ हो जाए तो उसकी 4 शक्लें होती हैं, यानी जो अज़ू है वो अपनी खुद की कोई दिक्कत हो जा रही है उसको, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मर्ज़ मौज़ा। यानी कि अज़ू आस पड़ोस से भी लेना देना नहीं है, सिर्फ उसका अज़ू का खुद का अगर उसके अंदर कोई खलल वाक़ हो जा रही है उसके मकाम के उसके पोजीशन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं मौज़ा। यानी अज़ू का अपना पोजीशन इधर उधर हो रहा है तो उसको कहेंगे मौज़ा। इसकी 4 शक्लें होती हैं। पहला हुआ अज़ू अपने मकाम से मुकम्मल तौर पर हट जाए, यानी क्या हो जाए, डिसलोकेट हो जाए, जो उसका पोजीशन है, जैसे शोल्डर जॉइंट क्या हो जाए, डिसलोकेट हो जाए, हिप जॉइंट डिसलोकेट हो जाए, क्लेविकल उखड़ जाए, ठीक है, रिब्स अपनी मकाम छोड़ दे, तो इस तरह के कहते हैं हम मुकम्मल तौर पर हट जाए तो उसको कहेंगे हम खला, या इसी को कहते हैं डिसलोकेशन, उखड़ जाना, यानी अज़ू अपने मकाम से मुकम्मल तौर पर हट जाए। मसलन एग्जाम्पल किया, बाजू का कंधे के जोड़ से हट जाना, इस हालत को खला कहते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा होता है अज़ू अपने मकाम से मुकम्मल तौर पर और पूरा का पूरा ना हटे, यानी अपने मकाम पे कुछ रहे और कुछ हट जाए, पूरे तौर से वहाँ से ना हटे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हर्निया के अंदर, हर्निया की कंडीशन में क्या होता है कि क्या होता है, कुछ कंटेंट जो होता है इंटेस्टाइनल वो आ जाता है हमारे स्क्रोटम में, ठीक है, इंगुइनल कैनाल को क्रॉस करके, और जो इंगुइनल रिंग है उसको क्रॉस कर देता है, स्क्रोटम वगैरह में आ जाता है। तो क्या होता है, कुछ पार्ट तो हाथ का अपने जो एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, लेकिन कुछ कहाँ आ जा रहा है, इंगुइनल कैनाल में आ जा रहा है, ये स्क्रोटम तक आ जा रहा है, तो कुछ पार्ट अपने मकाम पे है लेकिन कुछ हट चुका है, तो ये दूसरी कंडीशन बन जाती है। इसको हम लोग यूनानी में कहते हैं फतकुल आमा, यानी इंगुइनल हर्निया, आंतों का उतरना जिसको कहते हैं, ठीक है।
پھر تیسری صورت جو بنتی ہے کہ کوئی عضو اپنے مقام پر کیا کرے، حرکت کرنے لگے۔ نارملی جو ہوتا ہے جس کو جب کچھ عضو، بھائی ہاتھ ہے، ہاتھ کو حرکت کرنا، جب ہم حرکت دینا چاہیں تب حرکت ہو، اپنے آپ سے حرکت نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا ہوگا، اپنے مقام پہ اس کو ساکت رہنا چاہیے، ہلنا ڈلنا نہیں چاہیے جب تک ہم نہ ہلائیں ڈلائیں، لیکن اپنے آپ سے ہلنے ڈلنے لگے تو یہ مرض کی کیفیت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی عضو اپنے مقام پر حرکت کرنے لگے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ٹریمر یا راشا کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فوٹو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ چوتھی کنڈیشن ہوتی ہے موضع کی کہ کوئی عضو اپنے مقام کو اس طرح پکڑ لے کہ وہ حرکت نہ سکے اور سخت ہو جائے، یعنی کیا ہوتا ہے، فکس ہو جائے۔ عموماً کیا ہونا چاہیے، اس مقام پہ اس کو فکس نہیں ہونا چاہیے تھا، موومنٹ ہونا چاہیے تھا اس کو، لیکن کیا ہو جائے، وہیں پہ فکس ہو جائے۔ جیسے آسٹیوارتھرائٹس میں، تحجر مفاصل میں کیا ہوتا ہے، اسٹفنس ہو جاتا ہے جوائنٹ وہاں پہ، تو کیا ہو جائے گا، پھر وہ مرض کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 صورتیں موضع کی ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے مشارکت کی۔ لاسٹ مشارکت، اس میں عضو کا اپنے آس پاس کے اعضاء سے جو تعلق ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ہم نے موضوع میں پڑھا کہ اعضاء میں مقام میں فرق پڑتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، آس پاس کے اعضاء کے تعلق جو ہوتے ہیں، اس کے ریلیشنس ہوتے ہیں، اس میں گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، کوئی عضو اپنے قریب کے اعضاء سے دور ہو جائے اور قریب نہ آئے، یعنی کسی کو جیسے ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہو جائے، اس نارمل کنڈیشن سے دور ہو جائے، ٹھیک ہے، جبکہ طبعی طور پہ اس کو قریب ہونا چاہیے تھا۔ جیسے لاک جا کی کنڈیشن میں ہم دیکھتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے، جو دونوں ہمارے جاز ہوتے ہیں وہ پاس پاس ہونے چاہیے، پھر ہم اس کو موومنٹ کرتے ہیں، لیکن جب لاک جا ہو جاتا ہے تو دونوں جا وہاں پہ لاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں جا آپ سے ایک دوسرے سے دور دور ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس کو پاس نہیں لا سکتے، پھر اس کو سیٹل کرنا پڑتا ہے یا مرضی کیفیت سے علاج کرنا پڑتا ہے، ٹریٹمنٹ وغیرہ اس کے نتیجے میں، ٹھیک ہے۔ تو جبڑوں کے جام ہونے کی صورت میں کیا ہوتا ہے، عضو اپنے قریب کے اعضاء سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی عضو اپنے قریبی عضو کے پاس آ جائے اور پھر دور نہ جا سکے۔ عموماً کیا ہونا چاہیے، اس کو پاس آئے پھر دور جانا چاہیے، یا دور ہو پھر پاس آ جانا چاہیے، لیکن کیا ہو جائے، پاس آ جائے لیکن دور نہ جا پائے، تو کیا ہوگا، مرضی کی کیفیت ہو جائے گی۔ جیسے استرخاء الجفن، جس کو ہم کہتے ہیں ٹوسس۔ ٹوسس میں کیا ہوتا ہے، جو آئی لڈس ہوتا ہے وہاں پہ ویکننگ ہو جاتی ہے، تو آنکھیں آئی لڈ ہماری ڈھیلی ہو جاتی ہے، تو آنکھوں کو ڈھک لیں گی، پھر ہم اس کو کھولنا چاہتے نہیں کھول پاتی، تو یہ مرضی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کہیں نہ کہیں دونوں ہمارے ڈھکن کو، آئی لڈس کو دور ہو جانا چاہیے، لیکن دور نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ قریب آ جا رہے ہیں، قریب سے پھر دور نہیں جا پا رہے ہیں، تو یہ مشارکت کی دوسری قسم بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو لیکچر پسند آیا ہوگا، اور اگلے لیکچر انشاءاللہ پھر ہم کنٹینیو کریں گے تفرق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہو، باتیں اچھی لگی ہوں تو اس کو لائک کریے، کمنٹ کریے، شیئر کریے، اور جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، یونانی کیئر ٹیسٹ سیریز کی طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ۔